لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں آپ کے پسندیدہ کوئز شو سوالوں کے سفر میں. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو اس کے اعمال گرا دے اس کا حسب و نسب اسے اٹھا نہیں سکتا. آئیے اسی کے ساتھ آغاز کرتے ہیں آج کے سفر کا اور ملتے ہیں آج کے مسافر سے جناب محمد عباس کریم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد عباس کریم، کہاں تک پہنچی آپ کی پڑھائی؟ 8th اسٹینڈرڈ. 8th اسٹینڈرڈ، ماشاء اللہ. اور پڑھ لکھ کر کیا بننا چاہو گے؟ گرافک ڈیزائنر. گرافک ڈیزائنر. بہت ہی کلیئر ہو آپ اپنے ویژن میں، ماشاء اللہ، ویری گڈ. سوالوں کے سفر کے لیے ریڈی ہو؟ یس. شروع کریں. پرانے سوالوں کے سفر سے ہم نے ایک لائف لائن ایڈیشن کی ہے، اس میں سیفٹی نیٹ کر کے ایک لائف لائن ایڈ کی گئی ہے جو لیول 1 میں آٹو ایکٹیویٹڈ رہے گی. یعنی اگر لیول 1 میں آپ نے غلط جواب دیا تو وہ آپ کو آؤٹ ہونے نہیں دے گی، آپ ہمارے ساتھ یہ سب جاری رکھو گے. صرف لیول 1 میں ہے یہ. شروع کریں. یس. پہلا سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. نصارائے نجران سے کس نبی نے مباہلہ کیا؟ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی حضرت یونس علیہ السلام، سی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام. نصارہ نجران کیا ہے؟ اوکے، نصارہ نجران ایک گروپ آف پیپل تھے، کرسچنس فرام دا سٹی آف نجران یا کرسچنس فرام دا ٹرائب آف نجران. بولو. ان 4 نبیوں میں سے ایک نبی نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا ہے. پروفٹ محمد علیہ السلام. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی. اوکے کمپیوٹر پلیز سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس، یہ بالکل صحیح جواب ہے، ماشاء اللہ. اسی کے دن پہ ہم لوگ عید مباہلہ مناتے ہیں، یہ وہی والا واقعہ ہے. آگے بڑھے. جی. دوسرا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. حضرت علی علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اے امام حسن علیہ السلام، بی امام حسین علیہ السلام، سی امام زین العابدین علیہ السلام، یا ڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے امام حسن علیہ السلام. محفوظ کر لے. اوکے کمپیوٹر پلیز اے امام حسن علیہ السلام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یہ بالکل صحیح جواب ہے. کون سی ہجری سن میں ہوا تھا یہ واقعہ؟ یہ سن 40 ہجری میں 40. حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی. جی. آگے بڑھے. جی. تیسرا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. یہ جنرل نالج کا سوال ہے. ان وچ کانٹیننٹ از انڈیا لوکیٹڈ؟ اے ایشیا، بی افریقہ، سی امریکہ، یا ڈی آسٹریلیا. اے ایشیا. اے ایشیا. شیور؟ جی. محفوظ کر لے. جی. اتنی بڑی اسمائل کے ساتھ یہ جواب باہر آیا ہے، مجھے لگتا ہے آپ پورے کانفیڈنٹ ہو. کمپیوٹر پلیز بتا دو کہ اے ایشیا صحیح جواب ہے. ماشاء اللہ، یو آر گوئنگ ویری اسموتھ. چوتھا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. کس نبی کی قوم پانی کے طوفان میں غرق ہوئی؟ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی حضرت ہود علیہ السلام، سی حضرت صالح علیہ السلام، یا ڈی حضرت نوح علیہ السلام. ڈی حضرت نوح علیہ السلام. ڈی حضرت نوح علیہ السلام. شیور؟ یس. محفوظ کر لو. جی. اوکے کمپیوٹر پلیز ڈی حضرت نوح علیہ السلام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یہ بالکل صحیح جواب ہے. جس طریقے سے آپ نے آنسر دیا ہے، ڈی حضرت نوح علیہ السلام. آپ بالکل کمپیوٹر سے کہہ رہے ہو یہ بھی کوئی پوچھنے والا سوال ہے. ماشاء اللہ، لائک یور کانفیڈنس. 5واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی عمر امام حسن عسکری علیہ السلام کے انتقال کے وقت کتنی تھی؟ اے 5 سال، بی 9 سال، سی 13 سال، یا ڈی 114 سال. اے 5 سال. اے 5 سال. محفوظ کر لوں. شیور؟ کمپیوٹر پلیز اے 5 سال کو محفوظ کرے. کیا لگتا ہے محمد عباس بھائی؟ کنفیوژن تو ہے. کس کے بیچ میں ہے؟
5, 9 और 13 में. 5, 9 और 13. फिर 5 साल क्यों सिलेक्ट किया? 5 साल क्योंकि मेरे को जितना याद था मैंने सुना था कि उनकी मतलब एकदम यंग एज थी, तो 5 साल सिलेक्ट किया मैंने. उनकी इमामत जो शुरू हुई बहुत यंग एज में शुरू हुई जी. थी, तो इसलिए आपने सबसे यंगेस्ट वाला ऑप्शन ले लिया. जी. ओके कंप्यूटर प्लीज हमें बताइए क्या ए 5 साल इसका सही जवाब है या नहीं? यस, ए 5 साल इज द राइट आंसर. सन 255 हिजरी में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत हुई. 260 हिजरी में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, तो उनकी उम्र 5 साल थी. जी. उसके बाद 69 ईयर्स तक गैबत सुगरा चली, जो 329 हिजरी सन तक चली. माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत स्मूथ. लेकिन जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता जाता है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होते जा रहा है, जो आपने 5वें सवाल में थोड़ा सा रियलाइज़ किया. जी. नाजरीन, अभी तो ये राउंड शुरू हुआ था और अब वक्त हो चुका है कि हम आपसे एक ब्रेक के लिए इजाज़त ले. थोड़ी ही देर में हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे. आगे बढ़ाएंगे ये सफ़र लेवल 2 में. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. नाजरीन इकराम, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि बहुत ही स्मूथली मोहम्मद अब्बास करीम ने अपना लेवल 1 मुकम्मल कर लिया है. आइए देखते हैं इनका सफ़र लेवल 2 में. मोहम्मद अब्बास, अभी ऑटो एक्टिवेटेड सेफ्टी नेट नहीं है, तो अगर शक में हो तो लाइफलाइन यूज़ करो. छठा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. गज़बी पानी से वज़ू करना कैसा है? ए वाजिब, बी हराम, सी मकरूह या डी मुस्तहब? जी. सी मकरू. सी मकरूह. ओके, श्योर, महफूज कर लो. यानी हम गज़बी पानी से वज़ू कर सकते हैं, अल्लाह नाराज़ होगा लेकिन पनिश नहीं करेगा, ऐसा? यस. मेरे जो पुराना सवालों का सफ़र का एक्सपीरियंस बताता है कि जो लोग बहुत स्मूथ जाते हैं वो अक्सर नॉन यूसेज ऑफ लाइफलाइन की वजह से आउट होते हैं. खुसूसन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपका स्टाइल देख रहा हूँ तो मुझे एक पार्टिसिपेंट याद आता है, अली नक्की करके. गालिबन अहमदाबाद से थे वो, अली नक्की साहब. वो भी बहुत स्मूथ गए थे, लेकिन कुछ वक्त उनकी मदद के लिए लाइफलाइंस रखी गई थी, उन्होंने यूज़ नहीं की. जब वो आउट हुए तो उनसे ज़्यादा अफसोस मुझे था. अगर डाउट में हो तो मोहम्मद अब्बास प्लीज़ लाइफलाइन यूज़ कर लो, और अगर श्योर हो तो अपनी लाइफलाइन महफूज रखो, हम आगे काम आएगी. मैं आंसर चेंज करना चाहूँगा, बी हराम. बी हराम? जी. ओके, श्योर. पहले आपको लगा था मकरूह है, अब आप हराम पे जा रहे हो. लाइफलाइन स्टिल इंटैक्ट है, महफूज कर लूँ? कंप्यूटर प्लीज बी हराम को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं. बी हराम इसका सही जवाब है. गज़बी पानी से वज़ू नहीं हो सकता. ओके, जी. आगे बढ़ते हैं. 7वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे. ये एक ऑडियो है, आपको ये ऑडियो सुननी है और हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या है. कंप्यूटर प्लीज प्ले दी ऑडियो. أرأيت الذي يكذب بالدين. आपको बताना है ये कौन से सूरे की आयत थी. आपके ऑप्शंस है ए सूरह मसद, बी सूरह अस्र, सी सूरह नस्र या डी सूरह माऊन. हमको एक और बार ऑडियो क्लिप सुनना है. कंप्यूटर प्लीज प्ले दी ऑडियो. أرأيت الذي يكذب بالدين. अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन. सूरह अस्र. सूरह अस्र? जी. श्योर? जी. महफूज कर ले. जी. अगर डाउट में हो तो लाइफलाइन यूज कर लो. मोहम्मद अब्बास, हाँ, यस, आई वुड लाइक टू. मुझे आपके आईज में डाउट दिखता है. यस. हमें ऑडियो क्लिप वापस सुनना है. ओके, कंप्यूटर प्लीज प्ले दी ऑडियो अगेन. أرأيت الذي يكذب بالدين. मुझे लाइफलाइन यूज करना होगा. कौन सी लाइफलाइन यूज करोगे? 50-50. 50-50. ओके कंप्यूटर, हमारे दोस्त मोहम्मद अब्बास आपकी मदद चाहते हैं.
وہ چاہتے ہیں ان 4 جوابوں میں سے 2 غلط جواب ہٹا دیں. آپ کے ریمیننگ آپشنز ہے اے سورہ مسد, ڈی سورہ معون. آپ کو جن دونوں پہ ڈاؤٹ تھا وہ دونوں ایلیمنیٹ ہو گئے. اگر آپ کو آڈیو واپس سے سننی ہے تو واپس سے پلے کرے گا. جی واپس پلے. واپس سے کمپیوٹر پلیز پلے دی آڈیو اگین. أرأيت الذي يكذب بالدين ڈی سورہ معون. ڈی سورہ معون شیور یس. محفوظ کر لو. اوکے کمپیوٹر پلیز ڈی سورہ معون کو محفوظ کر لے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, ڈی سورہ معون از دا رائٹ آنسر. محمد عباس لائف لائنز آپ کی مدد کے لیے ہے. اگر ڈاؤٹ میں ہو تو یوز کر لو. میں نے بارہا کنٹیسٹنٹ دیکھے ہیں جو اپنی لائف لائن 13, 14 تو 15 کوشچن کے لیے بچا کے رکھتے ہیں. افسوس اتنا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں. 8واں سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. صحیفہ کاملہ کس امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے؟ اے فرسٹ امام, بی فورتھ امام, سی ففتھ امام یا ڈی سکستھ امام؟ بی فورتھ امام. بی فورتھ امام محفوظ کر لوں. جی. اوکے کمپیوٹر پلیز بی فورتھ امام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یہ بالکل صحیح جواب ہے. فورتھ امام یعنی زین العابدین علیہ السلام. امام زین العابدین علیہ السلام, امام سید سجاد علیہ السلام. ماشاء اللہ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. 8 سوال ہو گئے. آدھے سے کچھ زیادہ سفر مکمل ہو چکا, آدھے سے کچھ کم اب باقی ہے, پر یہ مشکل والا آدھا ہے. 9واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. قرآن مجید نے کس نبی کی داستان کو احسن القصص قرار دیا ہے؟ اے حضرت یعقوب علیہ السلام, بی حضرت صالح علیہ السلام, سی حضرت نوح علیہ السلام یا ڈی حضرت یوسف علیہ السلام؟ احسان اس کا میننگ کیا ہے؟ احسن القصص بیسٹ سٹوری. بیسٹ اسٹوری حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام شور. جی. اوکے کمپیوٹر پلیز ڈی حضرت یوسف علیہ السلام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. ڈی حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح رائٹ آنسر. ماشاء اللہ وہ اسموتھنس واپس آ رہی ہے. 9 سوال پورے ہو گئے. 10واں سوال ایک امیج ہے. آپ کو یہ امیج دیکھنی ہے اور ہمیں بتانا ہے یہ کہاں کی امیج ہے. آپ کے آپشنز ہیں اے مسجد کوفہ, بی روضہ امام حسین علیہ السلام, سی روضہ عباس علیہ السلام یا ڈی بین الحرمین؟ اے مسجد کوفہ علیہ السلام. اے مسجد کوفہ محفوظ کر لوں. جی. اوکے کمپیوٹر پلیز اے مسجد کوفہ کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. اے مسجد کوفہ از دا رائٹ آنسر. ماشاء اللہ لیول 2 بھی مکمل ہو گیا. ابھی بھی 2 لائف لائن موجود ہے. ناظرین بہت ہی جلدی بہت ہی تیزی کے ساتھ محمد عباس کریم نے لیول 1 اور لیول 2 مکمل کر لیا ہے. آئیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے ان کا سفر لیول 3 میں. والقدر خيره وشره من الله آمنت بالله وملائكته وكتبه. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے دیکھا محمد عباس کریم کا سفر لیول 2 تک بہت ہی تیزی کے ساتھ اور بہت ہی اسموتھلی انہوں نے لیول 1 اور لیول 2 مکمل کر لیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان کا سفر لیول 3 میں. Are you ready? یس. اب کوشچنس تھوڑے ڈیفیکلٹ ہو گئے. اب لائف لائن پہلے پلک جھپکنے پہ استعمال کر لینا ورنہ یہاں مشکلات ہوگی. شروع کریں. جی. 11واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. وہ کون سی چیز ہے جو روز قیامت شکایت کرے گی؟ اے پڑوسی جن کا خیال نہ رکھا گیا ہو, بی عورت جس کا مہر ادا نہ کیا ہو, سی مسجد جو نمازیوں سے خالی رہی ہو یا ڈی رشتہ دار جن کے ساتھ صلہ رحم نہ کیا گیا ہے. ویسے یہ چاروں باتیں
بہت بڑے بڑے عیب ہے اپنے اندر, Yes. یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک حدیث ہے جو مخصوص 4 باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ 4 لوگ شکایت کریں گے قرآن مجید میں. کمپیوٹر اس حدیث کے ذیل میں جاننا چاہتا ہے کہ ان 4 آپشنز میں سے وہاں کیا موجود تھا. ایک بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ یہ 4 چیزیں شکایت کریں گی قیامت کے دن پہ. کمپیوٹر جاننا چاہتا ہے کہ اس حدیث کے ذیل میں ان 4 آپشنز میں سے کیا صحیح جواب ہے. اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی کے 3 لوگ شکایت نہیں کریں گے, جی, لیکن اس حدیث کے ذیل میں کس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ جاننا ہے. اس میں سی اور ڈی میں کنفیوژن ہے. سی مسجد جو نمازیوں سے خالی رہی ہو, یا ڈی رشتہ دار جن کے ساتھ صلہ رحم نہ کیا گیا ہے. ہم کو ڈبل فریز یوز کرنا ہے. اچھا, آپ کو اپنی لائف لائنز ڈبل فریز کا استعمال کرنا ہے. اوکے کمپیوٹر پلیز ایکٹیویٹ ڈبل فریز. کن 2 آپشنز کو محفوظ کروں؟ سی اینڈ ڈی. کمپیوٹر پلیز فریز سی مسجد جو نمازیوں سے خالی رہی ہو, اور ڈی رشتہ دار جن کے ساتھ صلہ رحم نہ کیا گیا ہے. دونوں محفوظ ہو گئے. پہلے کسے چیک کرے؟ پہلے سی کو. پہلے سی کو, اس پہ زیادہ آپ کو یقین ہے؟ اوکے کمپیوٹر پلیز ہمیں بتائیے کیا سی مسجد جو نمازیوں سے خالی رہی ہو یہ صحیح جواب ہے یا نہیں؟ یہ بالکل صحیح جواب ہے. ماشاء اللہ. مسجد جو نمازیوں سے خالی رہی ہو یہ قیامت کے دن شکایت کرے گی. جی. ابھی کا سیناریو تھوڑا الگ ہے کہ ہمیں مسجد جانے کی حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے ہماری سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے, لیکن عام طور پہ جب اجازت ہو تب مسجد کو نمازیوں سے خالی نہیں رہنا چاہیے. آگے بڑھے. جی. 4 سوال دور ہو آپ اس شو کو مکمل کرنے کے لیے. آپ کا 12واں سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. 1 مد طعام کتنے گرام کو کہتے ہیں؟ اے 500 گرام, بی 750 گرام, سی 1 کلو, یا ڈی 1.5 کلو. 1 مد طعام, طعام یعنی فوڈ, کھانا. مد وہ وزن ہے. اوکے, وہ وزن کتنا ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے. 1 متام. جو لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے اس کے بدلے فدیہ دیتے ہیں, وہاں پر یہ زیادہ اپلیکیبل ہے. 1 مد طعام ان کو فدیہ دینا ہے. یہ 1 مد طعام کتنا ہوتا ہے؟ اے اور سی میں کنفیوژن ہے. اے اور سی. اے 500 گرام, سی 1 کلو. ڈبل فریز تو آپ نے یوز کر لیا ہے تو ہم پھر سے اس کو یوز کرنے نہیں دے سکتے. 50-50 آپ نے یوز کر لیا ہے. اب آپ کے پاس صرف ایک ہی لائف لائن بچی ہے, فلپ. جی, ہم کو فلپ یوز کرنا ہے. اوکے کمپیوٹر, ہمارے دوست محمد عباس کریم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سوال کو رد کر دیں, لیکن اب یہ سوال تو رد ہو گیا, آپ اس میں آؤٹ نہیں ہو سکتے. لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب دینا ہوتا تو آپ کیا دیتے؟ سی. چیک کر لیں. جی. کمپیوٹر پلیز ہمیں بتائیے کیا سی 1 کلو اس کا صحیح جواب ہے؟ نہیں, اس کا صحیح جواب ہے بی 750 گرام. ماشاءاللہ, اچھا ہوا آپ نے لائف لائن یوز کر لی. آپ ابھی تک ہمارے ساتھ اس شو میں باقی ہو. آئیے دیکھتے ہیں 12واں کوشچن فلپ کر کے آپ کی خدمت میں پیش ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سن ہجری میں آخری حج فرمایا؟ اے 9 ہجری, بی 8 ہجری, سی 10 ہجری, یا ڈی 11 ہجری. آخری حج کس ہجری میں؟ آخری حج 9 یا 10 ہے. 9 یا 10 ہے, لیکن اب ساری لائف لائنز یوز ہو چکی ہے. اب آپ کو ایک ہی سوال کو محفوظ کرنا ہے. جی. ڈی 11 ہجری.
डी 11 हिजरी, जी आप कंफ्यूज थे 9 और 10 में, एंड देन यू पुल द रैबिट आउट ऑफ द हैट 11 हिजरी. जी श्योर? जी महफूज कर लूँ? लाइफ लाइन्स तो है नहीं, मैं कोई मदद नहीं कर सकता आपकी. कंप्यूटर प्लीज डी 11 हिजरी को महफूज कर ले. क्या सोचा था आपने कि आपने डी 11 हिजरी? 11 हिजरी, क्योंकि गदीर का जो वाक़या है वो हमने सुना था कि वो 11 हिजरी में हुआ था. अच्छा, आपने सुना है कि गदीर का वाक़या सन 11 हिजरी में हुआ है, और क्योंकि वही आखिरी हज वाला वाक़या है तो. जी कंप्यूटर हमें बताइए, क्या इसका सही जवाब डी 11 हिजरी है? नहीं. डी 11 हिजरी में रसूल खुदा की वफात हुई है. 28 सफर सन 11 हिजरी में वफात हुई है. जी हज उसके प्रीवियस ईयर में था, क्योंकि सिल हज में 10 हज होता है वो लास्ट मंथ ऑफ द ईयर है. 11 हिजरी में कैलेंडर चेंज हो जाता है, ये मुहर्रम में कैलेंडर चेंज हो जाता है. तो आखिरी हज 10 हिजरी में था. कहीं आपको थोड़ा और ध्यान से मदरसे में सुनना था. बहरहाल 12वें सवाल तक पहुंचना अपने अंदर कोई कम अचीवमेंट नहीं है. माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी तरह से आपने किया. आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी थी, बहुत मज़ा आ रहा था आपके साथ इस सफ़र में. जी बहरहाल, लेकिन एक ऐसा सवाल आ ही जाता है जो इस सफ़र को मुकम्मल कर देता है. बहरहाल, अभी आपकी उम्र कम है, इंशाल्लाह घर जाए, थोड़ी और पढ़ाई करे, फिर से फॉर्म भरे सवालों के सफ़र का. इंशाल्लाह फिर आपको बुलाएंगे, तब इस अधूरे सफ़र को आप ज़रूर मुकम्मल करना. फिल वक्त ये आपकी इनामी रकम 2500 रुपये. नाजरीन, ये दिलचस्प सफ़र भी अब यहाँ मुकम्मल हो चुका. अब आप भी हमें इजाज़त दीजिए. अगले हफ्ते हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे एक और नए मुसाफिर के साथ. जब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन.